अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। बात अदले फारूकी की नहीं, बात उन अमीरुल मोमिनीन के शानों की भी नहीं कि जो गंदम की बोरी खुद उठाकर कुटिया में पहुंचाने के जिम्मेदार थे। बात उन अवामी खादिमीन की भी नहीं कि जिनके तन की दूसरी चादर का हिसाब सरेआम मांग लिया जाता था, बल्कि बात उस खादिम आला की है कि जिनके कांधों पर पंजाब के अवाम की जिम्मेदारी का बोझ रखा है, मगर उनके नज़दीक नोटिस, मोतलियाँ, कमेटियाँ ही हर मर्ज का तरियाक है। उन्हें इससे गर्ज कहाँ कि 2 हफ्तों में खुन्नाक के मर्ज में मुब्तला 2 दर्जन से जायद बच्चे दवा ना मिलने से अब्दी नींद सो जाएं, या फिर थैलेसीमिया के शिकार 40 से जायद बच्चों में एड्स का वायरस मुंतकिल हो जाए, या फिर इलाज गाहों में नौजायदा बच्चों की नाक और उंगलियां चूहे काट खाएं, या कसूर के बच्चों का कसूर मुआशरती बेहिसी ठहर जाए, या फिर पिछले 48 घंटों में चिल्ड्रन हस्पताल में ऑक्सीजन की अदम फरामी 14 माओं की कोख उजाड़ दे। इससे कारकर्दगी, परफॉर्मेंस पर हर्फ कैसा कि जहां गरीब माँ अपने हाथों नूर फातिमा और बिस्मा को जहर खिला दे, या गुर्बत का सताया बाप अपने 3 जिगर गोशों समेत BRB नहर में कूद जाए, वहां कौम के खादमों से सवाल कैसा। वहां ऑरेंज ट्रेनों और सुर्ख मेट्रो बसों से लुत्फानंदोज होना ही शायद हकीकी जिंदगी है। जहां 8 सालों में सवाल नहीं पूछे गए, मुल्क का मुस्तकबिल नहीं तब्दील हुआ, तो आज इस पे बहस कैसी। चलते हैं खबर की जानिब। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामी फौजी इत्तेहाद वजूद में आ चुका है। अब सऊदी अरब की सरबराही में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, खलीजी और अफ्रीकी ममालिक समेत 34 ममालिक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का हिस्सा होंगे। इस इत्तेहाद का मरकज रियाज होगा कि जहां से फौजी ऑपरेशन के सिलसिले में राब्ता रखा जाएगा और हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। ये खबर सऊदी वजीर दिफा मोहम्मद बिन सलमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिली कि पाकिस्तान भी इस अलायंस का हिस्सा है। शायद खुद हमारे वजारत खारजा यानी कि वजीर आजम को भी ये इतला वहीं से मौसूल हुई। पहले पहल तो हैरान हुए, फिर यूं तकल्लुफन शमूलियत का ऐलान किया फॉरेन ऑफिस ने कि जैसे पाकिस्तान कोई रियासत ना हो, खालाजी का वाड़ा हो। हुक्म भी वहीं का, तामील भी वहीं से, ना ऐवान में बहस, ना मकासद का तयन, ना अहदाफ की वजाहत। भाई, इस खालाजी के वाड़े पर अवामी नुमाइंदों का भी तो कोई हक होना चाहिए कि जिस पे पूरी दुनिया अपना हक जताती है। इसी सिलसिले में आज सेनेटर रजा रबानी ने सवाल दर सवाल किया सरताज अजीज से। सरताज अजीज साहब लाजवाब क्या हुए, फॉरेन ऑफिस के मौक़िफ़ के बिल्कुल बरक्स स्टेटमेंट दे दिया, जिस पे सेनेटर मुशाहिद जो हैं MQM के सेनेटर ताहिर मशदी साहब, वो वॉकआउट कर गए एहतजाजन। अब ताहिर मशदी साहब को भी कोई समझाए कि हम तो उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहां एक फ़ोन कॉल पर गैर मुइना मुद्दत की जंग में झोंक दिया जाता है, हवाई अड्डों के सौदे हो जाते हैं। हम इधर तावन और अदम तावन की कशमकश से निमट रहे होते हैं, और बज़रिया झंडा लहराई हमें इत्तला मिलती है कि यमन की खाना जंगी में सऊदी इत्तेहाद के हिस्सेदार हम भी हैं। खैर, ये हमारा पुराना मर्ज़ है, जाते जाते जाएगा। सो हम अब की बार भी इस नए इत्तेहाद में ताए धर लिए गए हैं, या यूँ कह लीजिए कि अवाम और अवामी नुमाइंदों के बिन बताए बिन पूछे धर लिए गए हैं। नाज़रीन, जिन 34 ममालिक का इस्लामिक मिलिट्री इत्तेहाद ये बनाया गया है, उनमें से बेशतर ममालिक खुद अपनी बका की जंग पहले से ही लड़ रहे हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का अज़म कि दहशत गर्दों का ताल्लुक किसी भी फ़िरके से हो, फसाद फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। ये भी वक्त की बेहतरीन आयरनी है कि जिन इस्लामी रियासतों ने फ़िरका वारियत के लिए बाकायदा जान मारी, मदारस, स्कूलों, तंजीमों पर अपने ख़जानों पेट्रो डॉलर्स के मुँह खोले, आज वहीं इसके तदारुक में निकल पड़े हैं। मान लिया कि रस्सी जल चुकी है, मगर बल तो वही पुराने हैं कि शिया अक्सरियत के तमाम मुल्क इस इत्तेहाद से परे हैं। सवाल उठते हैं, क्या ये मज़ीद तासुब को हवा नहीं देगा? क्या हमारा इसमें किसी भी किस्म का इत्तेहाद घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा? दुनिया इस इत्तेहाद को कितना सीरियसली लेगी? और इस इत्तेहाद के 2 अहम मेंबर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो एक रत्ती बराबर भी एतमाद एक दूसरे पर नहीं करते। इंटेलिजेंस शेयरिंग का MOU जो तय पाया, उसकी कॉपियां अफगान पार्लियामेंट में फाड़ कर रद्दी की नज़र कर दी गई। अब इतने लार्ज स्केल पे इंटेलिजेंस शेयरिंग किस तरह मुमकिन बनाई जाएगी? एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। आज हमारे पैनल में एक मजहबी स्कॉलर हैं, एक सहाफ़ी हैं, एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं और एक सीनियर सहाफ़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग डिबेट होने जा रही है, होपफुली डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन एज़ वेल। जाहिद हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शहजाद चौधरी साहब आपका भी, सलीम साफ़ी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं, जाहिद साहब आपसे आगाज़ करूँगी, बता दीजिएगा इतनी कन्फ्यूजन क्यों है? पहले 3 दिन खामोशी, फिर फ़ॉरेन ऑफिस ने सपोर्ट की हामी भरी, और आज अभी थोड़ी
دیر پہلے آپ کے سرتاج عزیز کو سینیٹر رضا ربانی نے سینٹ میں گھیر لیا اور انہوں نے یہ کہا اتحاد پہ، مشیر خارجہ نے یہ کہا کہ انہیں اس اتحاد کی تفصیلات کا علم نہیں، جس پہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حامی کیسے بھر لی ہے، پھر کیا کنڈیشنز ہیں، جس پہ وہ پھر لاجواب ہو گئے، جس پہ طاہر مشہدی صاحب نے احتجاجاً واک آؤٹ کر لیا. Is this a joke, sir? میرے یقیناً طور پہ مجھے تو لگتا ہے یہ بات صحیح کہی انہوں نے سرتاج جی صاحب کو کہ ان کو خود بھی کچھ خبر نہیں ہے. اور جیسے یہ اس کے خارجہ سیکرٹری جو ہے ذات نے بھی یہی بات کی تھی کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ان کا پاکستان کا نام اس کے اوپر بھی ہے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس قسم کی ہمارے یہاں پالیسی کا انداز ہے، کیونکہ یہ یقینی بات یہ کہیں نہ کہیں تو فیصلہ ہوا ہے، اور فیصلہ کہاں ہوا ہے وہ ہمارے لیے سب کے لیے جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے. کیونکہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ خارجہ سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایک دن کہ میں نے اخبار میں پڑھا، مجھے کوئی علم نہیں ہے. اس کے چند گھنٹوں بعد ایک اور بیان آتا ہے فارن آفس کے اسپوکس مین کا کہ نہیں جی ہم نے اس کو انڈورس کیا ہے، صرف ہم اب تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اور فارن پالیسی ڈباکل ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے. یمن کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس کو بعد میں پھر پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ کے ذریعے اس چیز کو ختم کیا گیا. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ پالیسی بنانے کا طریقہ خاص طور پہ ایک ایسے مسئلے پہ جس پہ آپ کا براہ راست آپ کے نیشنل سیکیورٹی کا بھی تعلق بن کے آتا ہے. یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے کہ کسی کوئی بھی ملک یہ اعلان کر دے کہ پاکستان یا کوئی اور ملک جو ہے وہ ایک ملٹری الائنس کا حصہ بن کے آئی ہے، اور آپ کو جو ہے اس کو صرف اس طرح سے لیتے ہیں کہ جی ہاں ہم اس کے ساتھ ہیں یا ساتھ نہیں ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سب سے بڑی چیز یہ آتی ہے کہیں نہ کہیں ایک کمٹمنٹ ضرور ہوئی ہے، اور اگر یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے تو عوام کے سامنے نہیں آتی ہے، نہ پارلیمنٹ کے سامنے آتی ہے، نہ ہی کابینہ کے سامنے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا خاصا مذاق بنا ہوا ہے، اور جس قسم کی پالیسی بنانے کا طریقہ کار ہے میرے خیال کسی اور دنیا کے ملک میں نہیں ہوتا ہے. ایئر وائس مارشل صاحب فرما دیجیے گا، قرآن اندازی میں ہمارا نام نکلا ہے یا کہہ رہے ہیں کسی لیول کے اوپر یہ بات ہوئی ہے؟ اکتوبر میں ایک بڑے افسر سعودی عرب گئے تھے، کہیں ادھر تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی اور پھر لیک آف کمیونیکیشن. ایک تو ایئر وائس مارشل کو اب ایئر وائس مارشل ہوئے بھی 10 سال گزر گئے، ریٹائرڈ. اب تو زیادہ آپ کے ساتھ زیادہ بیٹھا نظر آتا ہوں. اچھا تو Are you trying to jump fence? میں تو no, not at all. I'll try and answer exactly جس طریقے سے آپ نے پوچھا ویسے ہی جواب دوں گا جس طرح آپ نے پوچھا. دیکھیے یمن کے اندر ایک کریکشن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یمن کا جب معاملہ آیا تو اس وقت اس طریقے سے اس کو پبلک میں لانچ کر دیا گیا اور ڈسکورس ڈیولپ کیا گیا یا ہوا، ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہوئی جس کے اندر کہ میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں اس کے اوپر بے شمار بحث ہوئی کہ ہمیں کسی اس قسم کی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک یہ کہ پاکستان جانتا تھا کہ اس کے سیکٹیرین مضمرات ہیں جس کے اندر پاکستان کو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بن سکتا. پاکستان کے اپنے اندرون حالات اس کی نوعیت کے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات یا کوئی قسم کی چیز جو ہے وہ خام خواہ ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا پرائی جنگ میں ہمیں کودنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے یمن کا یہ جو فیکٹر تھا، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی اس بنیاد کے اوپر اور اس نے ایک طرح سے مہر ثبت کر دی کہ پاکستان یمن میں نہیں بھیجے گا. سعودی عربیہ اس سے ناراض ہو گیا. اچھا یہ جو معاملہ آیا اس کی دو مجھے چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑی بحث ہے اس وقت چلی ہوئی کہ داعش کے خلاف خاص طور پہ ریپبلکن ڈیموکریٹس کے اندر کہ آپ جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کریں گے اس وقت تک داعش کو آپ کر نہیں سکتے. تو دوسری سائڈ یہ پوچھتی ہے کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ کیسے کر سکتے ہیں کہ جن کا اپنا مسئلہ ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کر رہے. تو جب تک عرب ملک مل کے ایک ایسی فوج تیار نہیں کرتے جو کہ وہاں پہ جا کے کچھ کرے گی یا تیار ہوگی وہاں لڑنے کے لیے، اس وقت تک امریکن بوٹس آن گراؤنڈ نہیں جا سکتے. امریکہ نے تو بڑا سراہا ہے اسے. وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں سر سراہا ہے. I can quote you exactly who said this. آپ کا انہوں نے کہا ہم اس کی تفصیلات کا جائزہ لیں. سر US سیکرٹری ڈیفنس ایش کارٹر نے کہا ہے this is welcomed by the United States of America. ہم بڑی دیر سے چاہ رہے تھے کہ جو ہماری کیمپین ہے داعش سے لڑنے کے حوالے سے اس میں سنی عرب ممالک جو ہیں وہ پہل کریں. دوسرا ایک اور چیز یاد رکھیں کہ سعودیز کا سنی عرب ممالک سنی عرب ممالک اور سعودی عربیہ پرٹیکولرلی ریپبلکنز کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے ان کا. اچھا تو دونوں نے ایک ایسا کام کیا جو کہ دونوں سائڈز کو سوٹ کرتا ہے ان اینٹیسپیشن آف دی پریزیڈنشیل الیکشن. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ یاد رکھیں کہ 48 ملک کا یہ تھا الائنس تھا جو کہ افغانستان میں کام کر رہا تھا. آپ کو 48 ملک نظر آتے تھے وہاں پہ ضرور ہوتے ہوں گے.
डेनमार्क भी होगा, कनाडा भी होगा, सब लोगों ने, कोई लॉजिस्टिक में बैठा, कोई 15-20 आदमी 100 उधर बैठे हैं, कोई जूते साफ करने के काम पे लगा होगा, कोई खाना तैयार करता होगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि सब के सब लड़ने के लिए जा रहे हो वहाँ पे, कुछ लॉजिस्टिक्स भी होती हैं और लॉजिस्टिक के अंदर बहुत सारे लोग उसमें शामिल कर दिए जाते हैं। तो 34 ममालिक का ना ये मतलब है कि 34 ममालिक तैयार हैं वहाँ फौज भेजने के लिए, ना ही ये मतलब है कि हम पाकिस्तान छलांग मार के सबसे आगे जा चुका है। इसके अलबत्ता डिप्लोमेटिक फ़वाइद मैं बहुत सारे देखता हूँ और वो आगे जाके बहस करेंगे। ऑफ कोर्स मगर आपने खुद पॉइंट आउट किया था सेक्रेटेरियन ओवरटोन्स, मैं इसके ऊपर आऊंगी डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ। इसमें तो ईरान बहुत खुश होगा, इसमें तो क्योंकि दाइश के खिलाफ है ना, सीरिया के खिलाफ नहीं है, दिस अगेंस्ट दाइश। मैं अपने पहले सीनियर कॉलीग से एक बात समझ लूं जो इन मामलों को बड़ा अच्छा समझते हैं। सर, ये डेप्यूटी क्राउन प्रिंस ने ऐलान किया, ना किंग ने ना क्राउन प्रिंस ने, ना उधर वो ममालिक जो हैं मौजूद थे, पीछे झंडे लहराए जा रहे थे, सिर्फ ना गोल्स बताए, ना ये बताया प्रोसेस क्या होगा, कोई वजाहत ही नहीं की, बड़ा वेग सा कि तमाम जो ईवल है दहशतगर्दी का उससे निपटेंगे। सर पहले तो ये बता दीजिए कि हामी किसने भरी है, कोई इतलात है आपके पास? देखिए मेहर, दो चीज़ें हमें उनको अलग अलग करना चाहिए। एक ये कि पाकिस्तान को जिस तरीके से उसमें शामिल करवाया गया है और हमारी अपनी जो फ़ॉरेन ऑफिस की जो नाअहली है वो एक अलग इशू है, और दूसरा ये कि ये अलायंस होना चाहिए या नहीं और उसमें पाकिस्तान को होना चाहिए या नहीं, हमें इन दोनों को खल्त मल्त नहीं करना चाहिए। अब जहाँ तक हमारे फ़ॉरेन ऑफिस की नाअहली और कन्फ्यूजन का ताल्लुक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जो हमारी इस वक्त ख़ारजा उमूर की टीम की जो अबतर सूरत हाल है वो शायद माजी या तारीख़ में उसकी कभी मिसाल नहीं मिलती। फ़ातमी साहब प्राइम मिनिस्टर के चहीते हैं, वैसे सरताज अज़ीज़ साहब सीनियर हैं, सरताज अज़ीज़ साहब को कड़े लाइन लगा दिया गया है, उधर फ़ातमी साहब और उनकी अलग लॉबी है। दूसरा मसलन उस रोज़ मुझे पता चला कि जो सफ़ीर नए बनाए जा रहे हैं तो उसके लिए यहाँ से तो नाम आ जाते हैं, लेकिन जो कमेटी उनको अप्रूव करती है उसमें फवाद हसन फवाद साहब भी है, ठीक, जो ख़ुद उनको आउट ऑफ द वे प्रमोशन मिला हुआ है, जिनके यहाँ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो हर मामले पे ये तज़ाद, ये कन्फ्यूजन, ये नाअहली वो आपको नज़र आएगी। दूसरा मामला फिर सऊदी अहल कौन है, फिर फैसला किसने किया है? हाँ? अहल कौन है फिर? ये तो नाअहल बन चुका है। सारी बात है, ये जो कुछ भी होगा इसकी ज़िम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है। वो ज़िम्मेदारी तो उनकी है, मगर लायल तो वो भी थे ना। अच्छा नहीं, मगर कैसे आप कहती हैं लायल थे? सर फॉरेन ऑफिस लायल था ना 3 दिन। फॉरेन ऑफिस का लायल नहीं पता था, कांटेक्ट कर रहे थे 3 दिन। We're not talking about 3 minutes or 3 hours, 3 days। दूसरा इस वक्त पाकिस्तान, तो फिर सर उन्होंने अपनी टीम को एतमाद में नहीं लिया। क्या यहाँ पे क्या कुछ नहीं होता? देखें, दूसरा इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी चलती है, वो खुसूसन जितने भी हमारे लिए अहम तरीन ममालिक हैं उसमें हमारे फ़ॉरेन ऑफिस से ज़्यादा रोल हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का होता है। बहुत सारी चीज़ों पे वो डायरेक्ट डील कर रहे होते हैं। सऊदी अरब भी उन ममालिक में से एक है। फिर यहाँ पे ये कि जो सऊदी की जो रॉयल फैमिली है उनके साथ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के न सिर्फ ज़ाती और ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, बल्कि वो उनके ज़ेर एहसान भी है, ज़ाती एहसान। फिर भी यमन पे हाँ करके ना करनी पड़ी ना, बंद कमरे में जब तो बैठे फौज के साथ। अब अगर आप मुझे बात पूरी करने दें, इसमें फिर ये है कि बहुत सारे मामलात माजी में भी ऐसे हुए हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर के दरमियान हुए हैं, और पाकिस्तान के जो कंसर्न इदारे हैं वो ऑन बोर्ड नहीं रहे। इसी तरह बहुत सारे मामलात हमारी मिलिट्री लीडरशिप और उनकी क़यादत के दरमियान हुए हैं और बाकी मुल्क और इदारे ऑन बोर्ड नहीं रहे। मसलन ये तो हमें बहुत बाद में पता चला कि हमारे एटमी धमाकों के बाद सऊदी अरब ने वो जो हमें मुफ्त तेल का मामला था वो ना हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के सामने था, न मीडिया में था, ना और कुछ था। इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ साहब को वो परवेज़ मुशर्रफ से उठा के ले गए तो उसके मामलात भी आज तक हमारे सामने पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। तो एक तो सऊदी अरब उन ममालिक में शामिल होता है। अलबत्ता एक तो ये कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि अपने सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को या अपने दफ्तर ख़ारजा और ख़ारजा उमूर की टीम की नाअहली के लिए हम किसी दूसरे मुल्क को लताड़े और उसको गालम गलूच करें। मैं नहीं मानता कि सऊदी अरब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क
अमेरिका जैसा मुल्क भी, चीन जैसा मुल्क भी ये नहीं कर सकता कि यहाँ से किसी की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल ना हो, तो वो हमारा या झंडा लगा दे या हमें अपने किसी इत्तेहाद में शामिल वो कर ले। यही काम हुआ था जो यमन के मामले में अब बात सामने आई है। तो वो ये पता चला है कि शुरू में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ सीने पे हाथ रख के कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। फिर चूँकि पाकिस्तान में मीडिया में ईरानी लॉबी बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी में भी एंटी सऊदी सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिक्स में भी इस वक्त ईरानी लॉबी जो है वो सऊदी से स्ट्रांग है। जब उनका रिएक्शन आया तो प्राइम मिनिस्टर उसको ले गए पार्लियामेंट में, उसकी वजह से उन्होंने सऊदी अरब को गालियाँ भी पढ़वाई और उनको उस फैसले को दूसरी शक्ल देनी पड़ी। अच्छा, उसके बाद भी आज तक ना मुझे पता है ना आपको पता है कि उसके बाद सऊदी अरब के साथ किस लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि हमें अपनी नाअहली को और अपने हमारे इदारे पहचान गए, उसका तो जिक्र है सब इसमें भी। अब ये है जहाँ तक इत्तेहाद का ताल्लुक है तो मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर बावकार तरीके से हो जाता, अगर पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाता, अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स कौम के सामने लाए जाते, तो इस तरह के इत्तेहाद में शामिल होना मेरे ख्याल में कोई उसमें कबाहत नहीं थी। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, अब ये फरमाइएगा, वेरी इंटरेस्टिंगली इसको इंटरनेशनली सुन्नी क्लब कहा जा रहा है और जिसका जिक्र अभी शहजाद चौधरी साहब ने भी किया कि पहले यमन के हवाले से तो बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं, हमारी फ़िरका वारियत से डर लगता है, उसकी एक वल्नरेबिलिटी है हमारे मुल्क के अंदर, तो उसे अवॉइड किया जा रहा था। अब इस सिलसिले में ये समझाइएगा, बिकॉज वेगली दहशतगर्दी का हवाला दिया डिप्टी क्राउन प्रिंस ने। अब या तो सऊदी अरब की नज़र में इराक, ईरान और आपका सीरिया दहशतगर्दी से नहीं लड़ रहे अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन, या वो जिससे लड़ रहे हैं यानी कि दाइश, आईसिस, वो दहशतगर्द तंजीम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया महर। मैंने जितने सारे आपके एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनकी मैंने बहुत बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुनी है और ज़ाहिर है कि सबकी बड़ी गहरी निगाह है। लेकिन मैं दो तीन बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत भी अक्सरियत में हैं और उसके साथ साथ अहले तशय्यो भी यहाँ पर हैं, देवबंदी मसलक के लोग भी हैं, अहले हदीस भी हैं और दीगर अक़ायद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी पाकिस्तान में बसते हैं। तो पाकिस्तान एक कसीरुल जहती यानी कसीरुल मसलकी जिसको आप मुल्क कहें, पाकिस्तान किसी एक ख़ास और मखसूस फ़िरक़े की नुमाइंदगी नहीं करता। दूसरी बात यह है कि ये जो इत्तेहाद है ये बुनियादी तौर पर अरबों का इत्तेहाद है और अरब अपनी तारीख़ में ऐसे इत्तेहाद करते चले आए हैं। वो कोशिश करते हैं अरब इस इत्तेहाद में किसी भी तरह उन ममालिक को शामिल करने के लिए जो उनके साथ नज़रियाती हम आहंगी रखते हों। पाकिस्तान की है यकीनन नज़रियाती हम आहंगी है, सऊदी अरब के साथ है, उसने हम पर काफ़ी एहसानात किए हुए हैं और हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। लेकिन एहसान फरामोश ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सालमियत, अपनी ख़ुद मुख्तारी, अपने एहसास तसव्वुर और अपनी फ़िक्र का सौदा भी कर बैठें। तो ये दो कमरों में बैठकर फ़ैसले नहीं होते हैं, ये कौमों के फ़ैसले हैं और कौमों के फ़ैसले कौमें मिलकर करती हैं। ये सरताज अजीज़ साहब तो जब से उनके सर पे सुषमा स्वराज सवार हुई हैं तो वो वैसे सुषमा सरताज हो चुकी हैं और वो सरताज सुषमा हो चुके हैं, तो उनसे तो वैसे भी कोई खैर की तवक्को नहीं है कि वो क्या बात कहते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ऐसे किसी भी इत्तेहाद की ज़ाती तौर पर मुखालफत करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में तमाम फ़िरक़े हैं, उनके तमाम के जज्बात को मलहूज़ ख़ातिर रखना होगा। इस पर पूरी बहस करानी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि गलत होने जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे कि गलत होगा, लेकिन सही तरीक़े से हो, जो कुछ भी हो, बात हो, गुफ्तगू हो। और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये बनी कहाँ हैं, इनकी जड़ें कहाँ पर हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये अरबों के यहाँ से आई हैं, इनका ताल्लुक़ अरबों से जाके मिलता है। और अगर आप पुरानी तारीख़ में चले जाएँ, 1400 बरस पुरानी तारीख़ में भी चले जाएँ, अगर आप इराक़ के वाक़यात देखें, कूफ़ा और करबला या बसरा की सरज़मीन देखें, तो वहाँ पर भी ये शामी जंग जो अरबों के साथ जो लड़ाई थी ईरानियों की और अरबों की लड़ाई, ये हमें इराक़ में नज़र आती है और हमें करबला में दिखाई दी है। और उसके बाद फिर तवाबीन का गिरोह है
جو امام حسین کے قتل کا بدلہ لیتا ہے اس میں بھی ایرانی اور عربی فرق نمایاں تھا. تو یہ ایک جنگ ہے جو عرب و عجم کے درمیان ہے اور یہ اس میں ہمیں گھسیٹنا چاہتے ہیں. ہمیں بہت اطمینان کے ساتھ اور بہت آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے فالٹ لائنز کو افیکٹ کرے گی؟ جی بالکل کرے گی, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب لوگ ہیں, نہیں ہمارے ملک میں سب لوگ ہیں. اصل میں بات یہ کہ پاکستان صرف کوئی ایک, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بالکل نہیں ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ سر. اب اس کو ذرا ڈیبیٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ایک بات اس کو شیعہ سنی کے تنازع میں نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ معمولی قدم نہیں ہے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک دو اس کو حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. ایک تو جو طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ بھی غلط ہے, اور اس لیے بھی غلط ہے کیونکہ یہ فیصلے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. یہ اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے ملٹری الائنس, اس کے اپنے کونوٹیشنز ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسری بات یہ آتی ہے کہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ اس کی یہ کیا ہے, جتنے بھی ممالک ہیں اس کے نام نہیں دیے گئے ہیں, لیکن جو بعد میں نام آ گئے ہیں کسی طور پہ 34 ممالک میں سے اکثر کو یہ لگا ہے کہ اچانک ان کے سامنے یہ بات آئی ہے. مگر انڈونیشیا نے جیسے کہا ہے کہ ملیٹریلی ہم نہیں کریں گے, so we can also state that. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پاکستان اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے. داعش کی صرف نئی بات آ رہی ہے. دیکھیں اتنی آسان بات نہیں ہے. میں ایک وقفہ لے لوں. آئی تھنک اسی بات کے اوپر, آئی تھنک یہی سوال میں اب آپ دونوں سے بھی کرنا چاہ رہی ہوں. اٹس ناٹ جسٹ داعش. فار انسٹنس ہائپوتھیٹیکلی حزب اللہ وہ اس گروپ میں آئے گا, اور اگر آئے گا تو پھر پاکستان کا موقف کیا ہے ایگزیکٹلی؟ فار انسٹنس اس میں نام جو ہے اگر آپ دیکھیں عراق بھی نہیں ہے, سیریا نہیں ہے, ایران نہیں ہے, تو آپ مسلم ممالک کی کون سا اتحاد بنانے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو ہے اس پہ کیا کہتے ہیں 5 ممالک ہیں جس پہ کہا گیا کارروائی کی جائیں گی, عراق, سیریا, لیبیا, افغانستان. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ کون ہے, کس کی طرف سے آپ کارروائی کریں گے جا کے؟ داعش جو ہے یہاں پہ صرف نہیں ہے. اور اس میں سر ایک وقفہ لے لوں شاید یہ بھی بیکاز اگر پوری تاریخ پوری ہے, یہ 5 ممالک کے اندر ہے, اور ان ممالک میں اگر آپ کریں. سر ایک وقفہ لے لیں, چلیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. جی چودھری صاحب, زاہد صاحب اور ڈاکٹر عامر لیاقت کہتے ہیں ہمیں ہرگز اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اگر ہم اس کو کانسٹرکٹ کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں, یہ جو الائنس بنایا ہے داعش کے خلاف بنا ہے. انہوں نے اپنے اعلامیہ میں کہا ہم داعش کے خلاف ہیں, داعش کے خلاف بن رہا ہے, کیونکہ امریکہ میں سوال اٹھ رہا ہے کہ داعش کس طریقے سے سین برنارڈینو میں آ کے وہاں پہ داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں, میری بات تو سن لیجئے نا, سین برنارڈینو میں داعش کس طریقے سے آ کے 14 لوگوں امریکنوں کو مار سکتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے وہاں پر کہ بوٹس آن گراؤنڈ جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک داعش کو ختم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا تب ہوں گے جب عرب والے جو ہیں لیڈ کر چکے. سر میں آپ ہی کے سوالوں سے کاؤنٹر سوال نکال رہی ہوں. کیا ہم بوٹس آن گراؤنڈ بھیجنے کی پالیسی کو ہم رد کر چکے ہیں؟ عاصم باجوہ ٹویٹ کر چکے ہیں. سن لیجئے بات کو. نمبر 1, ایران بھی اسی داعش کے خلاف لڑ رہا ہے, عراق بھی وہی داعش کا مسئلہ ہے. اچھا, تو اس لیے جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ جب یہ 34 ملکوں کا الائنس بنایا تو اس میں ایران شامل کیوں نہیں ہے؟ عراق کیوں نہیں ہے؟ ایران کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑا عراق تو چلے اس کے سبسڈیز ہو گئے. اچھا, عراق شامل کیوں نہیں ہے؟ شام تو ہے, شام تو لڑ رہا ہے داعش کو, آلریڈی لڑ رہا ہے, آن دا گراؤنڈ لڑ رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو اچھا سوال یہ پیدا, تو یہ کوشچن اٹھایا جا رہا ہے کہ وائی ناٹ ایران, وائی ناٹ ایران؟ کیونکہ ایران is already practically fighting the war through Hezbollah in Iraq and in Syria. ایسی تھوڑی بات, یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ تو اسیوم کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ خود بخود جو ہے داعش کے حصہ ہے. وہاں پہ لڑائی جو ہو رہی ہے, آپ جو سعودی عربیہ کی پالیسیز ہیں عراق میں دیکھ لیں جا کے. یار ایک منٹ بات سنو, ٹیسٹلی سپورٹنگ داعش. ایک منٹ بات سنو. ابھی میں ایک قصہ سناتا ہوں. سعودی عربیہ کیا ایران کے ساتھ مل کے کو بنائے گا؟ سعودی عربیہ تو اپنا ہی الائنس بنائے گا نا 34 ملکوں کا. سنی الائنس ہے, اٹس ناٹ اے سنی مسلم الائنس, اٹس اے سنی الائنس دیٹ ہز بین میڈ. ٹھیک ہے, جن کے پاس ان کا اثر ہے. اگر آپ اجازت دیں ایک سیکنڈ سے, سیکٹرین بیس صحیح ہے. نہیں رزلٹ یار پروسیس سے زیادہ افیکٹ کیا آ رہا ہے؟ آپ نے داعش کو ختم کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو اس میں سنی آپ کو سر اگر آپ کہہ رہے ہیں نا, اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ سر آپ کہہ رہے ہیں ایران تو ویسے ہی سیریا کے اندر لڑ رہا ہے نا داعش کے خلاف. ایک بات اس لیے نہیں آ رہی. سمپل بات یہ ہے کہ داعش کے خلاف سعودی عربیہ has never been actively fighting. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, لیکن آپ کی سمجھ کے مطابق. میں ابھی ایک کانفرنس میں تھا یہ لندن میں, وہاں پہ ایک بہت ہی سینئر سعودی عرب کے جو کہ مطلب شاہی خاندان میں جن کا 3 4 نام آتا ہے,
اسی ISIS پہ جو ہے کانفرنس تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے ISIS از نتھنگ، وہاں پہ عراق میں ایران کی ہیجمنی کے خلاف سنی ریزسٹنس چل رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ سعودی عربیہ کہاں سے ہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات وہ تنظیمیں، آپ اپنا کہنا ہے کہ شیعہ سنی کے کانٹیکسٹ میں ہمیں اس کو ڈیوائیڈ نہیں دیکھنا چاہیے اور خود ہی آپ کریٹ کیے جا رہے ہیں. میں یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ کی بیسک لائن ہی یہ ہے کہ میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں کسی میں بھی شامل نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کو should not be a part of any military alliance. پاکستان hasn't yet gone anywhere. ملٹری الائنس بھائی اس نے اناؤنس کیا نا، پاکستان نے بھی اناؤنس کر دیا نا، اب کیا کریں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں بالکل دل و جان سے. زاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، عامر لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں بالکل نہیں، ان کی رائے سر آنکھوں پہ. اس کے لیے بہترین دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. اس سے بڑی یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی پاکستان اپنے خطے سے نکل کے کسی اور خطے کے قضیے میں اس کو الجھنا نہیں چاہیے. پاکستان کے فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ ان کی ایک رائے ہو سکتی ہے، ان کی دوسری ہو سکتی ہے، میری تیسری ہو سکتی ہے. لیکن اس معاملے کو شیعہ سنی مسئلے کی بنیاد پہ دیکھنا اور پاکستان میں یہ بات کرنا جو گراؤنڈ پہ نہیں ہے، یہ بھی پاکستان کے ساتھ ظلم ہے. اور اس کو ایران اور سعودی عرب کے کنٹیکسٹ میں دیکھنا بھی یہ بھی ظلم ہے، غلط ہے. پھر یہ ہے کہ ہر معاملے میں سعودی عرب اور ایران کو میرے ساتھ، اگر سعودی عرب میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے ساتھ کڑا ہوتا ہے اور میرے ملکی مفادات کے لیے معاون بنتا ہے فبہا. اگر سعودی عرب میرے دشمن کے ساتھ کڑا ہوتا ہے، میرے ملک میں فساد پھیلاتا ہے، تو مجھے نہ اس کی دوستی قبول ہے، نہ میں اس کو جو ہے نا، میں کسی بھی ملک کے برابر نہیں لاتا. چین غیر مسلم ملک ہوگا لیکن مجھے پھر چین عزیز ہے، مجھے سعودی عرب عزیز نہیں ہے. یہی معاملہ جو ہے ایران کا ہے کہ اگر ایران میرے کسی اتحاد میں، میرے ملکی مفاد میں مجھے سوٹ کرتا ہے تو پھر ٹھیک، نہیں تو وہ اگر میرے کسی دشمن کے ساتھ کڑا ہوتا ہے تو وہ اپنا کام کرے. ایک تو یہ کہ صرف پاکستانی بن کے پھر اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے. اب پھر آجے اس الائنس پہ نا، میں آگے لے کے جانا چاہیے جو غلطی میرے فارن آفس کر رہا ہے کہ ان کو نہ پتہ ہے نہ الف بے، ابھی کوئی چیز آئی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جس ISPR کے ٹویٹ کی آپ بات کر رہی ہے نا، تو وہ ٹویٹ اگر اپنی جگہ پہ موجود ہے تو 1000 سرتاج عزیز ان کے ساتھ وعدے کرے اور 500 ٹاک شوز میں ہمارے 5 لاکھ تجزیہ نگار یہ سجسٹ کرے کہ ہاں پاکستان کو جانا چاہیے. اس ٹویٹ کے بعد پاکستان کی فوج نہیں جا سکتی. اب سوال نہیں تو اس بحث کا میں بحث کو اب دوسرے رخ لے کے جا رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا ملائیشیا ایران اور سعودی عرب کی جنگ میں اس کی تو وہ محتاج نہیں ہے نا جو میری سعودی عرب سے ہے، وہ اس کا حصہ ہو سکتا ہے. اچھا، امریکہ نے تو کہ آپ ایک اور چیز نہیں بھول رہی ہے کہ چائنا بھی اس کو ویلکم کیا ہے. تو چائنا باقی دیگر اتحادی جو لائنس میں کہتا ہوں یا فلسطینی کیا یہ کیا نچوڑیں گے؟ پاکستانی میڈیا جو ہے یہ جو پاکستانی میڈیا جو ہے، ڈاکٹر صاحب جو پاکستانی میڈیا ہر چیز کو شیعہ سنی کی جنگ اور ایران اور سعودی عرب کی جنگ بنانا چاہتا ہے، یہ مناسب بالکل نہیں بنانا چاہتا. دوسری بات یہ ہے سلیم بھائی، you being a part of media shouldn't say that. بالکل نہیں بتانا چاہتے مگر فالٹ لائن کے اوپر ضرور رسک کے اوپر بات کر سکتے ہیں. میں being a part ریئلائز کرتا ہوں کہ یہ غلطی ہم کرتے ہیں. 48 ممالک کی کولیشن تھی افغانستان میں لڑ رہی تھی. 48 ممالک کی، آپ کو ملکوں کا کوئی شکل ہی نظر نہیں آتی تھی سوائے 2-4 کے. اچھا، اور وہ اس وقت مجھے بات بتائیں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں. ایرانی انٹیلیجنس نے ڈاکٹر صاحب سے بھی ان کی اجازت. عامر صاحب ایک بات بتائیے، اب خبروں کے مطابق دیکھیں نا سر، پوائنٹ یہ ہے کہ اب ایک برانڈ آف اسلام جس طرح پروموٹ سعودی عرب نے کیا ہے وہ ایران نے بھی کیا ہے، پروکسی وارز بھی کیے ہیں، پیٹرو ڈالرز بھی لگائے ہیں، مدارس کھولے، آئیڈیالوجیز پروموٹ کیے ہیں. اٹس ویری آئرونیکل کہ آج اس کے خلاف آگے لڑنے کے لیے بڑھ رہے ہیں مگر آئیڈیالوجیکل جو روٹس ہیں اس کو کوئی نہیں ہٹا رہا. انفیکٹ خبروں کے مطابق تو النصرہ جو القاعدہ کا ایک آف شوٹ ہے سیریا کے اندر، اس کو ابھی بھی سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے، فنڈ کر رہا ہے. سو مائی پوائنٹ بینگ، کتنی کریڈیبلٹی ہے سعودی عربیہ کی لیڈرشپ رول میں اس الائنس کے؟
دیکھیے میں پھر عرض کروں گا، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، اور میں میرے بڑے محترم ہیں سلیم صافی بھائی، شہزاد چودھری صاحب، زاہد حسین صاحب، میں بہت ہی ادنا طالب علم ہوں، اور میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں کیا کروں کہ تاریخ میں یہ جنگیں عربوں اور عجموں کی جنگیں کہلاتی ہیں. یہ ابھی بھی عرب اور عجم کی جنگ ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا، یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے. داعش ہمارے یہاں نہیں بنی ہے، اور یہ جو ملٹری الائنس بننے جا رہا ہے، جس کا میں سلیم صافی صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اول تو یہ ملٹری الائنس ابھی ہوا میں ہے، اور یقیناً میرا ایمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان اس کا حصہ نہیں بنے گا. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ بھی لیں تو کیا یہ مسلم امہ کے لیے بن رہا ہے؟ اگر یہ مسلم امہ کے لیے بن رہا ہے، امہ، میرا ذرا لفظ غور سے سنیے گا، امہ، تو پھر روہنگیا کے مسلمانوں کے خلاف یہ سب اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ پھر یہ جہاں جہاں پر وسطی افریقہ میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں یہ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ اپنے مفادات کے لیے کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ یہ داعش چیز کیا ہے؟ داعش کس نے بنائی ہے؟ داعش کہاں بنی ہے؟ داعش کی جڑیں کدھر ہیں؟ داعش کون ہے؟ داعش کی تاریخ کیا ہے؟ داعش کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ داعش کن سے لڑ رہا ہے؟ یہ سب اگر آپ تاریخ سامنے رکھیں تو یہ آپ کو عربوں اور عجموں کی لڑائی نظر آئے گی، اور اس میں پاکستان کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے سوال، جس طرح ابھی سلیم بھائی کہہ رہے تھے کہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ڈونٹ ریڈیوس اٹ ٹو سعودی عربیہ، ایران. دا فیکٹ از سر، آپ عرب 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 کرتے ہیں، عرب کولڈ وار کس کی ہے؟ سعودی عرب اور ایران کی ہے نا سر. چاہے یمن ہو، چاہے آپ کا سیریا ہو، شام ہو، چاہے آپ کے جدھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرائسس ہے سر، ادھر اپنی پروگزی وار کون گھس کے لڑ رہا ہے؟ میں نے اسی طرح میں نے بہت سافٹ ورڈز میں کہا ہے نا، عرب اور عجم. میں سنی اور شیعہ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ سنی شیعہ جنگ نہیں ہے. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم سب لوگ بیٹھ کر کہ سنی شیعہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ عرب اور عجم، یہ زبان کی لڑائی ہے، یہ انداز کی لڑائی ہے، یہ اظہار برتری کی لڑائی ہے، ریجنل جیو پولیٹیکل ٹینشن. جی آپ بالکل کہہ سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑی سی اگری کرتے ہیں آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ڈاکٹر صاحب چونکہ ہسٹری اور مذہبی بنیادوں پہ بات کرتے ہیں، وہ بات اپنی جگہ پہ ان کی 100% درست ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت میری اس ریجن میں، اب میری 2 جنگیں کس سے ہوئی ہے؟ 3 ہندوستان سے ہوئی ہے نا، وہ بھی عجم ہے، میں بھی عجم ہوں، ٹھیک. تو مجھے وہ چیز ان کی اپنی جگہ، یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے کہ ایکسٹریمزم کی، داعش، القاعدہ اور اس طرح کی چیزوں کی زیادہ تر اٹھان جو ہے وہ عرب دنیا سے ہوئی ہے، اور ماضی میں بھی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بالکل بات ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں میں بالکل جس طرح ابھی زاہد صاحب کہہ رہے تھے، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں اس وقت ایران کے عراق کے اندر بھی داعش اور ایرانی انٹیلیجنس کا وہ آپس میں اتحاد، خفیہ اتحاد چل رہے ہیں، جو کہ انہوں نے سیف العدل کے ذریعے کیا ہے. اچھا، افغانستان میں انہوں نے، کیونکہ افغانستان میں انہوں نے القاعدہ سے بھی کوآپریٹ کیا اپنے لین دین کی، اور ان کے ساتھ بھی کیا. یہ نیشنل انٹرسٹ کا گیم ہے. میرا اگر ایران کام آتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، سعودی عرب کام آتا ہے میرے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ. بالکل صحیح بات ہے. بحث ہم سے نہیں سمیٹی گئی تو جو فیصلے کر رہے ہیں ان سے پتہ نہیں کس طرح سمیٹی جائے گی. بہرحال ہم منتظر رہیں گے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ، یوزلی جو ٹویٹ ہوتے ہیں وہ جلدی آ جائے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.